نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ظهر الفساد في البر والبحر ما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، ابھی آپ حضرات نے دونوں شخصیتوں کی باتوں کو سنا، بہت قیمتی باتیں تھیں۔ عمل کرنے کے لیے تو یہی کافی، اور عمل نہ کرنے کے لیے پوری رات قرآن و حدیث کی تفسیر کرتے رہیں بیٹھے ہوئے اور پھر پلہ جھاڑ کے چلے جائیں، کوئی فائدہ نہیں۔ بنجر زمین نہ ہو تو برسات سے کیا فائدہ، بنجر زمین نہ ہو تو برسات سے کیا فائدہ، اگر عمل نہ ہو تو پھر نصیحت سے کیا فائدہ۔ زمین سوکھتی ہے تو پانی کی اور برسات کی ضرورت پڑتی ہے، اگر ساری زمین گیلی ہو تو کس کو ضرورت پڑے گی بارش کی۔ ایسے ہی عمل کرنے کی نیت ہے تو پھر نصیحت سے ہی فائدہ ہے۔ حضرات صحابہ کرام کی جو شان تھی وہ یہی تھی کہ وہ قرآن کریم کا حکم سننے کے بعد یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سننے کے بعد وہ گھر جانے کی بھی ضرورت نہیں سمجھتے تھے، پہلے اس پر عمل کرتے تھے۔ اور اس پر عمل کرنے میں، سبقت کرنے میں اپنے لیے فخر سمجھتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میری جیب کے اندر ایک درہم تھا، میں مسجد کے اندر پہنچا، مسجد کے گیٹ میں ہی میں داخل ہوا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک آیت کریمہ نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، ایمان والو جب تم رسول اللہ سے بات کرو تو بات کرنے سے پہلے کچھ صدقہ کر لیا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیان فرما رہے تھے، آیت کریمہ آپ نے پڑھ کر سنائی، میں نے سب سے پہلے اس پر عمل کیا، فوری طور پر وہ درہم نکال کر صدقہ کر دیا۔ یعنی یہ نہیں سوچا کہ اب میں گھر جاؤں گا، مشورہ کروں گا، یا اس درہم کے تلا کر کے اٹھنی چونی بنا لوں، کچھ گھر کے لیے رکھ لوں، کچھ صدقہ کر دوں۔ تو میرے محترم بزرگ اور دوستو، آج سب سے بڑی بات مدارس کا وجود بھی ہے، مسجدوں کا وجود بھی ہے، مرکز اور خانقاہوں کا وجود بھی ہے، اور دینی تعلیم کی طرف توجہ بھی مکمل طور پر دی جا رہی ہے، پڑھنے والوں کی بھی، پڑھانے والوں کی بھی، لیکن آج ہم عمل سے خالی ہو گئے، آج ہم عمل سے خالی ہو گئے۔ ایک بڑے بوڑھوں کی مثال ہے، پہلے لوگ پڑھتے کم تھے، گنتے زیادہ تھے، اب لوگ پڑھتے زیادہ ہیں، گنتے کم ہیں۔ اب لوگ پڑھتے زیادہ ہیں، گنتے کم ہیں۔ علم تھوڑا ہو، عمل ہو، وہی فائدہ مند ہے۔ علم زیادہ ہو، عمل نہ ہو، بیکار۔ اسی قرآن کریم نے فرمایا کہ بغیر علم کے عمل ایسا ہے جیسے گدھے کے اوپر کتابیں لاد دی ہوں، جیسے گدھے کے اوپر کتابیں لاد دی ہوں، اب وہ گدھا بوجھ ہی مرے گا، وہ عالم ہی بننے گا ان کتابوں کو لادنے سے، وہ تو بوجھ ہی مرے گا۔ تو سب سے پہلی چیز آج امت مسلمہ کے اندر سے عمل نکل گیا۔ ہم سنتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں، اور کتابوں کے ذریعے سے پڑھ رہے ہیں، علماء کوئی باتوں کو بھی سن رہے ہیں، مسجد و مدرسوں سے تعلق بھی رکھ رہے ہیں، لیکن آج عمل سے ہم کورے ہو چکے ہیں، اس لیے پریشانیاں اور تباہی ہمارے قدم چوم رہی ہیں۔ لمبے چوڑے زمانے میں مت جاؤ، ابھی اسی 2020 کو دیکھ لو، جنوری شروع ہوا اور کتنی تباہی پوری دنیا کے اندر آ رہی ہے۔
کتنی آفتیں آ رہی ہیں، کبھی بیماریوں کی شکل میں، کبھی بے روزگاری کی شکل میں، کبھی مسلمانوں کو وطن سے نکالنے کی شکل میں، کبھی مدرسے مسجدوں کو بند کرنے کی شکل میں، اور کہیں حکومت کی طرف سے ظلم و زیادتی کی شکل میں، اور کہیں سیلاب آ رہا ہے، کہیں طوفان آ رہا ہے۔ یہ ساری پریشانیوں کو ہم دیکھ رہے ہیں، اور اس سال کے اندر کتنا بڑا نقصان ہے انسانوں کا، اس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ اور سب سے بڑا نقصان جس کو ہم نقصان نہیں سمجھ رہے، اس لاک ڈاؤن کے 6 مہینے کے اندر ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، ان 3 ملکوں سے تقریباً 200 اولیاء کرام دنیا سے رخصت ہو چکے، تقریباً 200، میری گنتی میں 200 آدمی، اور وہ 200 ایسے گئے ہیں جو اب شاید ہی کوئی ان کی جگہ لے، شاید ہی کوئی ان کی جگہ لے، اپنی ایک مثال تھے۔ اور علماء کا اٹھ جانا اس زمین کے اوپر سے، یہ بھی امت کے لیے عذاب ہے، یہ بھی امت کے لیے عذاب ہے۔ موت العالم موت العالم، ایک عالم کا مر جانا، ایک عالم کا اٹھ جانا، عالم کا اٹھ جانا، اس عالم سے کتنا فیض پہنچ رہا تھا اور کتنا امت کو فائدہ پہنچ رہا تھا، اس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا جب وہ عالم دنیا چلے جاتے ہیں، جب اس کا احساس ہوتا ہے۔ آپ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک مرتبہ کہ قیامت کے قریب علم اٹھ جائے گا، قیامت کے قریب علم اٹھ جائے گا۔ تو صحابہ نے فرمایا تو یا رسول اللہ کیا اس زمانے کے اندر لوگ پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ بند کر دیں گے؟ آپ نے فرمایا پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ تو اس زمانے میں سے بھی زیادہ ہوگا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایک کر کے عالموں کو اٹھاتے چلے جائیں گے، عالم اٹھتے چلے جائیں گے اور جاہل قوم کے سردار بنتے چلے جائیں گے، اور امت جو ہے ان جاہلوں کا اتباع کرے گی، وہ خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ یہ حدیث ہے۔ آج ایسا ہی ہو رہا، آج ایسا ہی ہو رہا، ہم نے صحیح علماء کا دامن چھوڑ دیا، صحیح علماء کا اتباع کرنا ہم نے چھوڑ دیا، اور جو کم علم جاہل جو خود بھی گمراہ اور دوسروں کو گمراہ کر رہے ہیں، ہم نے ان کو اپنا مقتدی بنا لیا، اس لیے پریشانی ہمارے سامنے آ رہی۔ میرے محترم بزرگوں دوستوں، آزادی، جنگ آزادی جو 1947 میں ہوئی، اس میں 51,500 علماء شہید ہوئے، اور سب سے زیادہ علماء دیوبند شہید ہوئے، ان کی قربانیوں سے یہ ہندوستان آزاد ہوا۔ آج ان حکومتوں نے اس اتہاس کو اٹھا کر کے، ان تاریخوں کو اٹھا کر کے پڑھا اور علماء کی قربانیوں کو دیکھا کہ علماء نے کس طریقے سے انگریزوں کے خلاف قربانی دے کر انگریزوں سے آزاد کرایا، تو سب سے پہلا کام انہوں نے یہ کر رہے ہیں، کرتے آ رہے ہیں اور کر رہے ہیں کہ عوام کا تعلق علماء سے توڑ رہے ہیں، عوام کا تعلق علماء سے توڑ رہے ہیں۔ کسی عالم پہ کوئی الزام لگا دیا، کسی عالم پہ کوئی بہتان لگا دیا، کسی عالم کو کس طریقے سے بدنام کر دیا تاکہ عوام ان سے بدظن ہو اور عوام کا تعلق ان سے ٹوٹے، پھر عوام کو قبضے میں کرنا تو ہمارا کام۔ دیوبند کا 100 سالہ جلسہ ہوا، 100 سالہ، اس میں اندرا گاندھی اس وقت پردھان منتری تھی، وہ وہاں پہنچی اسٹیج پہ، حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس وقت محتمم تھے۔ حضرت قاری صاحب نے اسٹیج سے اس کو اتار دیا، ننگے سر تھی، اس نے بازار سے دوپٹہ منگایا اور سر ڈھک کر کے وہ اسٹیج پہ پہنچی۔ 5-10 منٹ اس کو بولنے کا موقع دیا گیا، ملک کی پردھان منتری تھی، ہر طریقے سے اس نے مدرسے کو فائدہ پہنچانے، نفع پہنچانے کی فرمائش کی، ہم یہ کام کر دیں گے۔ قاری صاحب نے فرمایا نہیں، ہم بچوں کے لیے نہیں، کوئی مدد ہمیں حکومت سے نہیں چاہیے۔ تو اس وقت اس نے ایک لفظ کہا تھا، انگریز تھی، یہودی عیسائی تھی، بہت تیز ترار تھی، اس نے ایک لفظ کہا تھا کہ آج ایک آدمی کی آواز پر اتنی پبلک اکٹھی ہو گئی، اگر ان کے مذہب کے اوپر کوئی بات آنے لگی تو مسلمان کیا حل کریں گے؟ اور اسی دن پارلیمنٹ میں بیٹھ کر ایک قانون بنایا تھا کہ جس کو ہندوستان میں حکومت کرنی ہو مسلمانوں کو پھوٹ ڈال دیجو۔
مسلمانوں میں پھوٹ ڈالو بغیر ہندوستان میں حکومت نہیں کر سکتے۔ آج انہی اصولوں پر یہ لوگ عمل کر رہے ہیں۔ کسی کو کانگریس نے پکڑ لیا، کسی کو مایاوتی نے پکڑ لیا، کسی کو ملائم سنگھ نے پکڑ لیا، کسی کو بھاجپا نے پکڑ لیا۔ اب مسلمان بکھر گئے، چاروں طرف کو پھوٹ پڑ گئی، اب بکھر گئے تو یہ ناکام ہو گئے، اب انہوں کسی طریقے سے بھی قبضے میں لے سکتے ہیں۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، اب صرف اور صرف ہمارے لیے ایک ہی راستہ ہے بس۔ اب ہمارے نہ سر پر کوئی ہاتھ رکھنے والا ہے، نہ ہماری کوئی رہنمائی کرنے والا ہے، نہ ہمیں کوئی لے کر چلنے والا ہے۔ ہم بالکل بے یار و مددگار ہیں، ایک طرف گڈھا ہے ایک طرف کھائی ہے، ایسی جگہ ہم لوگ کھڑے ہوئے ہیں۔ آج یہ امت اس عالم میں کھڑی ہوئی ہے، بس اس کے لیے ایک ہی طریقہ ہے کہ بس اللہ کی خوشامد کریں۔ بس ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم اللہ کی خوشامد کر لیں، اللہ کو منا لیں۔ اگر اللہ مان گیا تو سمجھ لو بیڑا پار ہے، اور اللہ ناراض ہو گیا تو بیڑا غرق ہونے والا۔ اسی کو اللہ نے قرآن کریم میں صاف فرما دیا، ظاہر الفساد فی البر والبحر، خشکی ہو یا سمندر ہو، دونوں جگہ یعنی پورے عالم کے اندر جو بھی تباہی آتی ہے، جو بھی آفت ظاہر ہوتی ہے، وہ لوگوں کے ہاتھوں کے کیے ہوئے اعمال ہے کے نتیجے میں۔ اللہ کسی کو پریشان کرنا نہیں چاہتا۔ اللہ فرماتے ہیں تم زمین کے اوپر جیسے عمل کرو گے، آسمان سے ایسے میرے فیصلے ہوں گے۔ تو فرمایا کہ لوگوں کے ہاتھوں کے کیے ہوئے اعمال کا نتیجہ ہے، جیسے لوگ اعمال کر رہے ہیں ویسے اللہ کی طرف سے فیصلے ہو رہے ہیں۔ کیوں؟ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا، تاکہ ہم ان کے بعض اعمال کا مزہ دنیا میں ہی چکھا دیں۔ بعض اعمال کا مزہ دنیا میں چکھا دے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں پریشانیاں بھیج کر کے انسان کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہے، لعلہم یرجعون، تاکہ لوگ ان پریشانیوں کو دیکھ کر کے، آفتوں کو دیکھ کر کے میری طرف متوجہ ہو جائے، میری طرف متوجہ ہو جائے۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، اللہ فرما رہے ہیں ہم انسانوں کو چھوٹے چھوٹے عذاب چکھاتے ہیں بڑے عذاب سے پہلے۔ کیوں؟ لعلہم یرجعون، تاکہ توبہ کر کے میری طرف متوجہ ہو جائے۔ فرعون کو 9 عذاب دیے تھے پہلے، اللہ نے 9 عذاب بھیجے تھے فرعون کے اوپر، تاکہ یہ سمجھ جا اور سنبھل کا توبہ کر لے، لیکن نہیں باز آ رہا، جب تک 100 عذاب بھیج کے غرق کر دیتا تھا۔ لو تو میرے محترم بزرگ اور دوستو، یہ چھوٹے چھوٹے عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ بھیج رہے ہیں تاکہ ہم توبہ کر لیں اپنے گناہوں سے، اور توبہ کر کے اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ یہ وبائی مرض پھیلا کورونا کا، آپ دیکھ رہے ہیں مارچ سے یہ سلسلہ چل رہا، پوری دنیا کے اندر یہ پھیل گیا، اور پوری دنیا نے گھٹنے ٹیک دیے، پوری دنیا نے گھٹنے ٹیک دیے۔ ہم کورونا سے لڑیں گے، لوگ دعوے کر رہے ہیں، پردھان منتری بھی دعوے کر رہے ہیں ہم کورونا سے لڑیں گے۔ لڑے کیوں نہیں؟ 7 مہینوں کے کہاں سو گئے تمہارے سائنسدان، تمہارے وگیانک ہیں، ابھی تک بھی دوائی تیار نہیں ہوئی۔ اللہ کے عذاب کا کون مقابلہ کر سکتا ہے میرے محترم؟ یہ سب اللہ کا عذاب ہے، لیکن اس اللہ کے عذاب میں ہم کتنے مسجدوں کی طرف کو آئے ہیں، ہم خود اندازہ لگائیں۔ اس عذاب میں، اس مہلک بیماری میں کتنے اللہ کی طرف متوجہ ہو، رات میں اندازہ لگائیں۔ میرے محترم بزرگو دوستو، غم ہو یا خوشی، تنگ دستی ہو یا خوشحالی، ہر حال میں ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اگر اللہ راضی ہو گیا تو دنیا کی زندگی تو دکھ سے، سکھ سے، پریشانی سے، تنگ دستی میں مفلس گزر جائے گی، اور گزر گئی، اور کوئی گزر جائے گی، لیکن اگر اللہ راضی ہو گیا تو ہمیشہ ہمیشہ کی جو زندگی ہے وہ ہماری کامیاب ہو جائے گی۔ اس لیے ہم سب اس کی فکر کریں کہ ہماری زندگی میں دین آ جائے، ہماری زندگی میں عمل آ جائے۔ اگر عمل کرنا دین پر ہمارے لیے آسان ہو گیا اور ہم دیندار بن گئے تو میرے محترم بزرگو دوستو، پھر دنیا بھی ہماری کامیاب اور آخرت بھی ہماری کامیاب۔ تو کریں گے انشاءاللہ کوشش، ہاں ہم سب اس کی فکر کریں کہ ہر حال میں دین ہماری زندگی میں ہوا۔ دین خالی مسجد میں نہیں رہتا، ہاں دین پوری 24 گھنٹے کی زندگی کا ہے ہمارا۔ کاروبار میں ہے تو کاروبار والا دین ہو، گھر میں ہے تو گھر والا دین ہو، بچوں میں ہو تو بچوں والا دین ہو، اور مسجد میں ہے تو مسجد والا دین ہو، اور مدرسوں میں ہے تو مدرسوں والا دین ہو۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہر لائن کے اندر ہر لائن کو گزار کر کے دکھا دیا کہ اگر تمہارا بیویوں سے واسطہ پڑے تو ایسے تعلق رکھو جیسے میں نے اپنی بیویوں سے تعلق رکھا ہے، اگر تمہارا بیٹیوں سے تعلق پڑے تو ایسے تعلق رکھو جیسے میں نے اپنی بیٹیوں سے تعلق رکھا ہے، بیاہ شادی کا مسئلہ ہے تو ایسے کرو جیسے میں نے اپنی بیویوں سے شادی کی ہے یا اپنی بیٹیوں کی شادی کی ہے، کاروبار کی نوبت آئے تو ایسے کرو جیسے میں نے تجارت کر کے امت کو دکھایا ہے، دوسرے کی نوکری کرنے کی نوبت آئے تو ایسے کرو جیسے میں نے خدیجہ کی نوکری کر کے دکھائی، اور دین کی نوبت آئے تو ایسے کرو جیسے میں نے دین پر عمل کر کے دکھایا۔ ہر لائن کی محنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے کر کے دکھا دی۔ اس لیے میرے محترم ہم اس کی فکر کریں، جو بچے ہمارے پڑھنے کے لائق ہیں ہم ان کو پڑھائیں، جو بچے ہمارے پڑھنے کے لائق ہیں ہم ان کو پڑھائیں، اسکول میں پڑھائیں، مدرسوں میں پڑھائیں، اور جو پڑھنے کے لائق نہیں ہیں ان کو ٹھالی مت پھرنے دو، ان کو ٹھالی مت پھرنے دو۔ اگر یہ ٹھالی پھریں گے تو دنیا بھر کی تباہی اور دنیا بھر کے گناہ ان کی زندگی میں جنم لیں، پھر ان کو کام پہ چھوڑو، ٹھالی مت پھرنے دو بالکل بھی، ٹھالی پھریں گے تو برباد ہی ہوگے، آباد نہیں ہونے والے۔ ہاں، اور نمازوں کا اہتمام کرو اور کراؤ، خود بھی نمازوں کا اہتمام کرو، اپنے بچوں کو جو بالغ بچے ہو گئے ہیں ان کو خاص طور سے اس طرح توجہ دلاؤ، نمازوں کا اہتمام کرو۔ آج لوگ کہتے ہیں ہماری کوئی نہیں مانتا، ہماری کوئی نہیں مانتا، سب مان لیتے ہیں، ہم اللہ کی ماننے والے بن جائیں، ہماری سب مان لیں، ہمارے سب مان لیں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے بزرگ کو دیکھا کہ ایک شیر پر سواری کر رہے ہیں اور لکڑیوں کٹھڑ اس کے سر کے اوپر رکھا ہوا ہے، تو تعجب کیا، تو اس شخص نے کہا اے سعدی اس میں تعجب کرنے کی کیا بات ہے، من کان للہ کان اللہ لہ، جب انسان اللہ کا ہو جاتا تو اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ اس لیے میرے محترم بزرگ دوستو ہم سب اس کی فکر کریں، دین کو اپنی زندگی میں لائیں، اور جاننے سے زیادہ پڑھنے سے زیادہ عمل کی ہم کوشش کریں کہ عمل ہماری زندگی میں آ جائے، پھر انشاءاللہ بیڑا پار ہو۔ اللہ مجھے بھی آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زیادہ وقت آپ حضرات کے لے لیا، معاف کرنا۔ یہ تو صاحب نے خامہ بٹھا دیا مجھے، جی بھائی میں تو صرف ایک درخواست کرنے کے لیے دوبارہ کھڑا ہو گیا، میری بری عادت ہے، اصل میں میری بری عادت ہے۔ میری ذرا سے آپ سے درخواست یہ ہے جیسے ہمارے حضرت نے